ایک واقعہ پہلے میں نے کسی موقع پر بیان کیا تھا، اچانک میرے ذہن میں آ گیا، ایمان کی تازگی کے لیے وہ واقعہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ تیاری تو میں کچھ اور کر کے آیا تھا، بات کہیں اور چلی گئی اب، لیکن چلیں یہ بھی اسی تقریر کا حصہ ہے۔ دو صحابی ہیں، ایک میاں بیوی ہیں، ایک اور بڑی پیاری زندگی ان کی گزر رہی ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ شوہر بھی صحابی ہے، بیوی بھی صحابیہ ہیں۔ رات کو شوہر کی آنکھ کھلی، بیوی سے پانی مانگا، بیوی نے ٹھنڈا پانی اس وقت کے حساب سے جو گھڑے کا ٹھنڈا پانی وہ لا کر پلایا۔ اب جب شوہر نے پانی پیا، ایسی طبیعت اس کی خوش ہوئی، ایسی طبیعت خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم مانگ کیا مانگتی ہے میرے سے؟ اس نے کہا جی طلاق چاہیے۔ شوہر ایک دم ہکا بکا کہ اللہ کی بندی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی تکلیف، تو طلاق کا مطالبہ، اور وہ بھی رات کے اس پہر میں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن صحابی تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا میں تو اس طرح طلاق نہیں دیتا، کل حضور کے پاس جائیں گے، اپنا معاملہ پیش کریں گے، حضور جو فیصلہ فرمائیں گے پھر اس کے مطابق عمل ہوگا۔ صبح دونوں میاں بیوی چل پڑے حضور کی بارگاہ کے حاضری دینے کے لیے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا۔ راستے میں ٹھوکر لگی، شوہر کو گر گئے، چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا۔ بیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، پٹی شٹی کی، اور جب ذرا وہ طبیعت بحال ہوئی تو شوہر نے کہا چلو چلیں، میں کہا نہیں واپس گھر چلو۔ عجیب عورت ہے، کبھی کہتی ہے طلاق چاہیے، اب کہہ رہی ہے واپس گھر چلو، تیرا ماجرا، تیرا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی وہ خواتین تھی! ہماری خواتین کو تو ٹی وی سے، موبائل سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، اسٹار پلس کے ڈراموں سے فرصت ملے تو ان کی کوئی تربیت ہو نا جی، اور اس میں قصوروار کوئی اور نہیں ہے، میں اور آپ ہم سب خود ہیں۔ بیوی کو موبائل کون لے کے دیتا ہے؟ بچوں کو موبائل کون لے کے دیتا ہے؟ گھر میں کیبل کا کنیکشن کون لگواتا ہے؟ آپ نے تو کیبل کا کنیکشن لگوا دیا، صبح 9 بجے گھر سے نکل جانا ہے، شام کو 5 بجے گھر پر واپس آنا ہے، آپ کو کیا پتا کہ پیچھے بیوی کیا دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کسی اور کو ذمہ دار، یہ جو زوال پذیر قومیں ہوتی ہیں نا، زوال پذیر قومیں، یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے کہ اپنے ہر جرم کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ جرم ہم خود کرتے ہیں، سازش یہودیوں کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سود ہم کھا رہے ہیں، سازش یہودیوں کی ہے۔ دھوکہ ہم دیتے ہیں، سازش یہودیوں کی ہے۔ یہودی اتنے ویلے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ میرے اور آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، ان کو اور بہت کرنے کے کام ہے۔ چلو بالفرض مان لیا کہ وہ سازشیں کر رہے ہیں، تو کیا عقل مجھے اور آپ کو اللہ نے نہیں دی ہے؟ کیا صلاحیتیں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہماری ساری صلاحیتیں 2 نمبری کرنے میں گزرتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ برا نہ محسوس کیجیے گا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہماری ساری کی ساری محنت، ابھی میں پرسوں ترسوں رات کو پھل خریدنے کے لیے گیا، ریٹ لگا ہوا تھا آم کا 100 روپے۔ تو ایک ریڈی والے سے بات ہوئی، میں نے کہا یار یہ 5 کلو آم دے دو۔ تو جب پیسے دینے لگا کہتا جی 130 روپے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی آپ نے چن کے لیے ہیں۔ میں نے کہا ریٹ تو 100 روپے لگا ہوا ہے۔ کہتا جی آپ نے اپنی مرضی، میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے نکالو گے تو ریٹ 130 ہوگا اور ہماری مرضی سے لوگے تو ریٹ 100 روپے ہوگا؟ تو جب اس طرح کی لفنڈریاں ہم لوگ کریں گے اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ جی اللہ ہمارے کاروبار میں بڑی برکت دے گا، معذرت کے ساتھ کاروبار میں برکت نہیں ہوا کرتی، پھر اللہ کی مار ہی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھا یہ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ صحابی کہتے ہیں کہ عجیب تو عورت ہے، کبھی کہتی ہے طلاق دو، اب کہتی ہے جی گھر واپس چلو۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری زندگی گزر رہی تھی، بڑی پرسکون زندگی، بڑی اطمینان والی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی تسلی ہے اس حدیث میں میرے لیے اور آپ کے لیے، اگر مجھ پر آپ پر کوئی پریشانی ہے تو اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ یہ اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی کو تکلیف دینے والی اللہ کیا یہ چاہیں گے کہ بندہ مر کھپ جائے، ذلیل ہو؟ نہیں، اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے۔
اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اچھا جی زندگی بڑی پرسکون ہے, پریشانی کوئی نہیں ہے, ٹینشن کوئی نہیں ہے, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے محبت ہی نہیں کر رہے اس لیے ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آ رہی, اس لیے میں نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا. لیکن آج جب ہم دونوں حضور کی خدمت کے لیے, میں حاضری کے لیے جا رہے تھے, آپ کو چوٹ لگی, آپ کا خون بہا, میں سمجھ گئی کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, محبت نہ کرتے ہوتے تو یہ پریشانی نہ آتی. اس لیے اب میرا وہ طلاق کا مطالبہ ختم.